دین کی بات میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں مولا علی کی فضیلت کے حوالے سے، گو کہ نہ ہماری زبان میں سکت ہے، نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ان کی فضیلت بیان کر سکیں، اور نہ ہی ہمارے دماغوں کے اندر وہ کیپیسٹی کہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی کے وصی کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں جس کو آیت مباہلہ میں جس کو نفس پیغمبر کہہ کر مخاطب کیا ہو ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب، سبیر رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں ہمارے قاری کامران بھائی بھی موجود ہیں۔ میں آغاز گفتگو مولانا صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، ایک تو آج کا بڑا خاص دن ہے، اور میں یہ سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں سے کیا کہنا چاہیں گے اس خاص دن کے حوالے سے، یہ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کی خدمت میں مولانا متقیان کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے، الہی آمین۔ کیونکہ ان کی محبت کے بارے میں حضور سرور کائنات نے شاہ فرمایا تھا کہ یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تو اس سے مؤمن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ تو علی ابن ابی طالب صرف مومن نہیں ہے بلکہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اگر آپ سے محبت نہیں ہے تو پھر وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ آپ کی اگر زندگی کا آغاز دیکھیں تو وہی خانہ خدا سے ہوتا ہے، اور خانہ خدا میں جب تشریف آوری ہوتی تو حضور سرور کائنات کی خدمت میں پھر آپ حاضر ہوتے ہیں، آنکھیں بند رکھی ہوتی ہیں، جب حضور کی آغوش میں آتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جس چہرے کا دیدار کیا وہ چہرہ مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ پھر اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو حضور سرور کائنات جب پردہ فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں تو دامان علی مرتضیٰ علیہ السلام میں بند کی ہیں، اور پھر پیغمبر کے ساتھ 10 سال ہمراہی میں رہے۔ نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے نبی کے پیچھے پیچھے تھا کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ عربوں کے یہاں یہ بڑی خوبصورت مثال ہوتی تھی کہ بچہ وہی کرتا ہے کہ جو اس کی ماں اونٹنی کر رہی ہوتی ہے، تو علی مرتضیٰ اس طریقے سے ساتھ ساتھ تھے۔ پھر جب 10 برس کے ہو گئے اور اعلان اسلام ہوا تو جناب ابن عباس بھی کہتے ہیں، حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں یہ روایت لکھی ہے کہ لعلی اربع خصال لیست لاحد، علی مرتضیٰ کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئی جو کسی کو نہیں حاصل ہوئی۔ وہ اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علی مرتضیٰ پہلے عربی اور عجمی تھے، یعنی عربیوں میں بھی اور عجمیوں میں وہ پہلے انسان تھے کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی جب علم دیا جاتا تھا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَعَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاسِ، اور جنگ احد کے دن علی مرتضیٰ تھے کہ جو نبی کے ہمراہ کھڑے رہے اور ان کے قدم جمے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ فِي قَبْرِهِ، اور علی مرتضیٰ ہی تھے کہ جنہوں نے غسل دیا ہے اور نبی کو کفن دیا ہے اور ان کو سپرد لحد کیا ہے۔ تو یہ ساتھ اتنا خوبصورت ہے کہ جو ولادت سے لے کر پیغمبر کی وفات تک جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر پیغمبر اکرم اور مولا متقیان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ تو بھائی کا ہے، چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، لیکن جو ایج کے اندر ڈیفرنس ہے وہ اتنا ہے کہ جیسے ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب 30 برس کے حضور سرور کائنات تھے تو اس وقت مولا علی کی ولادت ہوئی تھی، اور جب وہ 40 برس کے ہو گئے تو مولا 10 برس کے تھے۔ تو یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے جب جناب عباس سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضور کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، تو حضور سرور کائنات کے بیٹے تھے، جناب قاسم تھے جس کی وجہ سے ابو القاسم کہلائے، اور عبداللہ تھے، اور جناب ابراہیم تھے۔ لیکن جناب عباس یہ فرماتے ہیں کہ علی مولا نبی کو سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹوں میں علی ابن ابی طالب سے تھی۔ تو کہا وہ تو بیٹے نہیں ہوتے ہیں، تو کہا کہ دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں اس میں سب سے زیادہ فرما بردار اولاد باپ کے لیے علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں جتنی بھی اولادیں ہیں ان میں سب سے زیادہ شفیق باپ نبی تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کیا بات ہے۔ تو یہ جو باپ اور بیٹے کا عجیب رشتہ ہمیں نظر آتا ہے جو شروع ہی سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر نبی نے اپنی بیٹی بھی دی، سبحان اللہ، تو کسی اور کو نہیں دی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی۔ اور یہ شاہ فرمایا کہ لو لم يخلق علی لفاطمہ لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر پروردگار علی ابن ابی طالب کو خلق نہیں کرتا تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو ہی نہ ہوگا۔ تو اللہ کے گھر میں تشریف آوری ہوئی تھی، اللہ اور نبی کے گھر کی بیٹی علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوئی۔ اور پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہوں یا خلیفہ ثانی ہوں، تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش وہ فضیلتیں کہ جو علی ابن ابی طالب کو ملی
وہ ہمیں مل جاتی. مثال کے طور پر جنگ خیبر کے میدان میں علم علی ابن ابی طالب کیا کہنے جنگ تبوک کے موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اے علی کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر مباہلہ کے میدان میں بھی نفس رسول کے مقام پر اگر کوئی چلے ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کر دیا انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفس کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ. تو نفس رسول کے مقام پر علی ابن ابی طالب چڑھے، اور یہ جملے پیغمبر نے ارشاد فرمائے اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ میرے اہل بیت. کیا کہنے، بہت خوبصورت. یعنی عربیوں میں بھی اور عجمیوں میں وہ پہلے انسان تھے کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی موجود نہیں تھا. سبحان اللہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی جب علم دیا جاتا تھا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَعَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاسِ، اور جنگی احد کے دن علی مرتضیٰ تھے کہ جو نبی کے ہمراہ کھڑے رہے اور ان کے قدم جمے رہے. وَهُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ فِي قَبْرِهِ، اور علی مرتضیٰ ہی تھے کہ جنہوں نے غسل دیا ہے اور نبی کو کفن دیا ہے اور ان کو سپرد لحد کیا ہے. تو یہ ساتھ اتنا خوبصورت ہے کہ جو ولادت سے لے کر پیغمبر کی وفات تک جاری و ساری رہتا ہے. پھر پیغمبر اکرم اور مولا متقیان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ تو بھائی کا ہے، چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، لیکن جو ایج کے اندر ڈیفرنس ہے وہ اتنا ہے کہ جیسے ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ جب 30 برس کے حضور سرور کائنات تھے تو اس وقت مولا علی کی ولادت ہوئی تھی، اور جب وہ 40 برس کے ہو گئے تو مولا 10 برس کے تھے. تو یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے. اس لیے جب جناب عباس سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضور کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، تو حضور سرور کائنات کے بیٹے تھے جناب قاسم تھے جس کی وجہ سے ابو القاسم کہلائے، اور عبداللہ تھے، اور جناب ابراہیم تھے. لیکن جناب عباس یہ فرماتے ہیں کہ علی مولا نبی کو سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹوں میں علی ابن ابی طالب سے تھی. تو کہا وہ تو بیٹے نہیں ہوتے. تو کہا کہ دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں اس میں سب سے زیادہ فرما بردار اولاد باپ کے لیے علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. اور دنیا میں جتنی بھی اولادیں ہیں ان میں سب سے زیادہ شفیق باپ نبی تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیا بات ہے. تو یہ جو باپ اور بیٹے کا عجیب رشتہ ہمیں نظر آتا ہے جو شروع ہی سے ہمیں دکھائی دیتا ہے. پھر نبی نے اپنی بیٹی بھی دی، سبحان اللہ، تو کسی اور کو نہیں دی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی. اور یہ ارشاد فرمایا کہ لو لم يخلق علی لفاطمہ لم یکن لفاطمہ کفوا. اگر پروردگار علی ابن ابی طالب کو خلق نہیں کرتا تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو ہی نہ ہوگا. کیا کہنے. تو اللہ کے گھر میں تشریف آوری ہوئی تھی اللہ اور نبی کے گھر کی بیٹی علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوئی. اور پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہو یا خلیفہ ثانی ہو تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش وہ فضیلتیں کہ جو علی ابن ابی طالب کو ملی وہ ہمیں مل جاتی. مثال کے طور پر جنگ خیبر کے میدان میں علم علی ابن ابی طالب کیا کہنے. جنگ تبوک کے موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اے علی کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر مباہلہ کے میدان میں بھی نفس رسول کے مقام پر اگر کوئی چلے ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کر دیا انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفس کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ. تو نفس رسول کے مقام پر علی ابن ابی طالب چڑھے، اور یہ جملے پیغمبر نے ارشاد فرمائے اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ میرے اہل بیت. کیا کہنے، بہت خوبصورت. اچھا صرف یہ نہیں، ان کی شجاعت کے حوالے سے، کیونکہ جیسے ہم نے ابھی خیبر کے حوالے سے بات کی اور جب انتظار بھی کرتے رہے مسلمان کی کل کس کو دیں گے رسول پاک علم، تو رسول پاک نے کہا کہ علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے نبی کا جو دوست ہوگا. تو ان کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنی ہے. میں چاہوں گی جمیل بھائی آپ شروع تو کریں کہ مجھے بریک پہ جانا ہے، تو اگر ہم پہلے بریک لے لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم جمیل بھائی کے پاس جائیں گے. ایک میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی فضائل بھی بیان کرتے ہیں، تو میں یہ بھی علماء کرام سے چاہوں گا کہ آج جو یہ واقعہ تھا، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا شہادت کا، کیا صورتحال تھی روزے میں، رمضان کے بابرکت مہینے، نماز کے وقت. تو یہ لوگوں کو یہ سیکھنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کتنا اہم ہے. کیونکہ دیکھیں چاہے وہ کربلا میں 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا سجدہ آخر ہو تو وہاں انہوں نے سر کٹایا، اور یہاں پہ ان کو بھی یہ فجر کی نماز میں جو سر پہ ضرب لگی. تو اتنی ضروری ہے نماز. اگر آپ صحیح معنوں میں محبان اہل بیت ہیں تو نماز نہیں پڑھتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں.